بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرو کی بیٹی کے ساتھ کہانی چل رہا ہے، قصہ نمبر 26۔ قصے کا نام ہے ناظرین گسیدک اور کوکو، جو کہ وہ لوگ کا دوستی چل رہا ہے۔ ناظرین، جب دوسری صبح ہو گیا تو گسیدک کے بھائی دلپل نے اپنے چرواہے کی کام کے لیے وہ روز میں اپنے بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ چنانچہ وہ روز ایک ہی سیڑ میں اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے، تاکہ وہ یہی سوچ اور بچار میں ہے کہ اس کے بہن کا پتہ اور سراغ لگ سکے۔ چنانچہ وہ روز معمول اپنے بکریوں کو ایک ہی سیڑ میں چراتا ہے اور واپس شام کو لاتا ہے۔ جب شام ڈل جائے گا تو وہ اپنے بکریوں کو اپنے جنگلہ کے اندر، یعنی باڑ یا فینس اس کو بولتے ہیں، فینس کے اندر اس کو بند کر دیتا ہے، اور ایک ایک بکری کو ادھر ڈھونڈ کے دیکھتا ہے کہ کون سا بکری تو ہمارا جنگل میں تو غائب تو نہیں ہو گیا۔ چنانچہ ایک ہی دن میں ناظرین اس نے سب بکریوں کو تفتیش کیا تو آخر میں اس کو وہی چھوٹا بکری کا نر بچہ کہ جو گسیدک اپنے ہاتھ سے اس کو روز کھانا کھلاتا تھا، اس کو نہیں ملا۔ تو چنانچہ وہ اس کا ڈھونڈنے کے لیے بہت دور چلا گیا، اور وہی ایریا سے جہاں وہ بلح کا ایریا تھا تو وہاں تک اس کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے وہ چلا، اور وہاں بھی اس کو رات ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، ادھر ہی کیا ہو گیا کہ جب بلح کے ساتھ گسیدک کا دوستی تھا، تو چنانچہ صبح ہوئی تو بلح جب شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو بولا کہ تم اپنے محل کے آس پاس میں گھومو اور کھیلو اور دیکھ لو، کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن باہر بھی نہیں جانا۔ اور اس کو یہ بھی سمجھایا کہ جو جگہ تم جائے گا، یہ بڑے بڑے جو حدید اور نہ جانے کیا چیز کے بڑے بڑے باب یعنی دروازے ہوتے ہیں جو تمہارے ہاتھ سے نہیں کھولتے ہیں۔ تو وہی ٹائم میں ناظرین اس نے کیا، اس کو بولا کہ یہ دروازوں کے ساتھ جاؤ اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا دھکا لگاؤ اور اس کو بولو کہ کوکو کا حکم ہے، دروازہ کھل جاؤ۔ تو چنانچہ ہمارا نام لیتے ہی دروازہ فوراً خود بخود آٹومیٹک کا طریقہ کھل جائے گا اور تم اس دروازے سے پار ہو جائیں گے۔ تو ناظرین انہوں نے جب بڑے مین گیٹ کے ساتھ گیا تو اس نے دھکا مارا، کھولنے کا کوشش کیا، لیکن اس کے ہاتھ سے وہ دروازہ تو ہلتا بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین جب انہوں نے کوکو کا نام لیا اور دروازے کو ترسیم بتایا تو دروازہ کسکتا ہوا آواز کرتا رہا اور فوراً اوپن ہو گیا اور وہ دروازے سے پار ہو گیا۔ تو ناظرین دوسری سائڈ میں وہ چلا گیا تو اس کو ادھر عجیب لگا کہ وہاں ایک اچھا اور خوبصورت باغ ہے، اور باغ کے اندر طرح طرح کے لیمو جاڑ اور طرح طرح کے میوے سے سجے ہوا ہے۔ تو چنانچہ وہ باغ کے اندر گھما اور اس نے باغ کے درختوں کو دیکھا کہ وہ پلوں سے لدے ہوئے ہیں، لیکن ایک درخت دوسرے درخت سے ایسا الجھا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ آخر یہ درخت کیسے ہیں۔ تو نہ اس کا سر دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ اس کا تنا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا الجھے ہوئے ہیں کہ بالکل اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کون سا درخت کون سا ہے، بس اس کے اوپر پل ہی پل اور پتے اور سبزارے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس دیکھنے سے وہ بھی ناظرین اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیسے نمونے کے پل ہیں، کیسے نمونے کے درخت ہیں۔ اور پھر اس کو بلح نے بھی سمجھایا تھا کہ جو پھل جو میوہ تم کو پسند آئے گا کھانے کے لیے، یہ سب چیز ہمارا جادو کے اوپر چلتے ہیں، تو بس ہمارا تلثوم کا نام لیں، یعنی تم بولیں کہ کوکو کا حکم ہے، پھل تم میرے لیے حاضر ہو جاؤ، تو وہ پھل فوراً درخت سے ٹہنی سے اٹھ کے میرے سامنے یعنی آپ کے سامنے آ جائے گا اور تم اس کو تناور کرو اور فرما لو اور کھا لو۔ ناظرین وہ اس نے چنانچہ ہی ایسا کیا، بہت پھلوں کو پسند کرنے کے بعد اس نے کوکو یعنی وہ بلح کا نام لیا تو پھل فوراً اس کے جادو میں آ گئے اور اس کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو اس نے پھلوں کو کھایا اور دیکھا اور اس کو عجیب لگا کہ یہ سب چیز اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ ناظرین یہ بلح ایک عجیب قسم کا تھا کہ جو اس کے ساتھ وہ بھی قصہ روان دوان ہے۔ جی ناظرین، ادھر تو دلپل جو کہ گسیدک کا بھائی ہے، تو اس کا جو گھر کا بکری تھا وہ بھی بکرا تھا وہ بھی گم ہو گیا تھا۔ تو چنانچہ ادھر گسیدک پورے گارڈن میں گھومتے گھومتے آخر تک چلا گیا تو وہاں اس کو کوئی بکری کا آواز سنائی دینے لگا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی بکری کا آواز میرے کو پہچان والا لگ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگے گیا تو دیکھا کہ ہاں یہ تو وہی آواز ہے کہ جیسا میں اس کو پہلے سنا تھا۔ تو چنانچہ آخر میں وہ گیا
تو اس نے پایا کہ واقعی وہی ایک بکری ایک جاڑ کے ساتھ ادھر یعنی پھنسا ہوا ہے۔ تو چنانچہ وہ اس کے نزدیک گیا تو دیکھا کہ یہ اس کا اپنا بکری ہے۔ تو اس نے وہ بکری کو اپنے گلے میں لگایا اور اس نے اس کو کوشش کیا کہ اس کو وہی لکڑی اور وہی درخت سے آزاد کریں یا کہ اس کو نکالیں، لیکن وہ نکلنے کا نام و نشان نہیں لے رہا تھا۔ تو چنانچہ آخر میں اس کو یاد آیا کہ یہ بالاخ کے طلسم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کوکو کا نام لیا تو فوراً بکری ادھر سے آزاد ہو گیا۔ ناظرین، جب بکری آزاد ہو گیا تو اس بکری کو اپنے گھر کے ساتھ لے کے آیا اور وہاں جو کوٹی کے اندر زیورات، لال جواہر، موتی وغیرہ تھے تو وہاں گیا اور کچھ موتی وغیرہوں کو نکالا، اور اس کوٹی کو کھولنے کے بعد انہوں نے اپنے گلے کا ہار کو نکال کے کچھ چیزوں کے ساتھ اس کو ایک گلیپ وغیرہ میں ڈال دیا اور اپنے بکری کے گلے میں بند کیا۔ بکری کے گلے میں بند کرنے کے بعد جب وہ دروازہ بند کرنے کے لیے گیا تو پھر اس کے دروازے کے زنجیر نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا، تو اس کے ہاتھ میں خون آنا شروع ہو گیا۔ تو چنانچہ اس نے کچھ کپڑے سے اپنے ہاتھ کو بند کر دیا اور بکری کو آزاد کر کے باہر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے گھر میں جائیں۔ تو ناظرین، شام ادھر ہی ہو گیا تو چنانچہ بکری ادھر آواز کرتا رہا اور اپنے گھر میں آ گیا اور ادھر اس کے ماں کے ساتھ پہنچ گیا۔ ادھر مغرب کا وقت تھا، ناظرین سب بکری آس پاس جمع ہو گئے، تو وہ بکری آواز دیتا رہا کیونکہ وہ پہلے دن سے گم تھا۔ تو سیدھا وہ اس کے ماں کے ساتھ گیا تو ماں نے دیکھا کہ ہاں اس کی بچی کا بکری ہے جو اس کے نام میں کر دیا تھا۔ تو چنانچہ وہ بکری نزدیک گیا تو اس کو چارہ وغیرہ کچھ دینے کے لیے ہاتھ میں، تو چنانچہ اس کی ماں نے پایا کہ اس کے گلے میں کچھ گٹڑی بندھا ہوا ہے۔ تو چنانچہ ناظرین اس کی ماں نے گلے کی گٹڑی کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ ہاں اس کے اندر تو کچھ جواہرات و زیور اور سونے وغیرہ ہیں۔ تو انہوں نے ناظرین تفتیش کرنے کے بعد یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے بچی کا ہار یعنی گھسیدک کا ہار بھی ادھر اس کو ملا۔ جب ناظرین اس کو گھسیدک کا ہار مل گیا تو بہت خوش ہو گیا اور چلانے لگا اور اس اپنے محلے آدمیوں کو بلانے لگا کہ میرا بچی زندہ ہے، چنانچہ اس کا ہار ابھی میرا بکری نے لایا اور میرے کو اس کا خوشخبری سنایا، لہٰذا دادی ماں جو ماہوں نے وہ بات کیا تھا اس کا بات سچ نکلا نہیں کہ اس کا بچی نہیں مرا ہوا ہے یعنی زندہ ہے۔ تو چنانچہ ناظرین وہ لوگوں نے خوشی میں اور بھی تھوڑا اپنا دل کو دوبالا کیا، اور چنانچہ اس نے صبح دل پھل کو بولا کہ کل تم نے بکریوں کو کون سا سائڈ میں چرایا تھا؟ تو ناظرین دل پھل نے بولا کہ میں ایک جگہ کا نام ہے جس کو نلانی شیپ بولتے ہیں، یعنی نڑ کے وہاں جھنڈ ہیں یا جنگل ہیں، وہاں ایریا میں گیا تھا میں بکریوں کو چرانے، اور گرمی کے ٹائم اس کو پانی دیا تھا۔ تو دوسری سائڈ میں ہم نے وہاں جو کیا نام ہے بیت کے لکڑی ہوتے ہیں اور جاڑ ہوتے ہیں وہاں میں بکریوں کو چراتے ہوئے گھر کی طرف آیا۔ تو اس کی ماں نے اس کو بولا کہ کل وہی سائڈ میں بکریوں کو لے کے جائیں، میرا بچی شاید یہی سائڈ میں ہوئے گا تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ضرور پائیں گے اور جلدی وہ اپنے گھر میں آئیں گے۔ ناظرین تو اس کی ماں نے اس چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کو تھوڑا تسلی ہو گیا، تو شام کا ٹائم ہو گیا تو اس کو اور بھی یاد زیادہ ستانے لگا۔ تو چنانچہ اس نے وہی ہار کو نکال کے اپنے سامنے رکھا اور کبھی اپنے آنکھوں کے اوپر رکھ کے رونے لگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگا۔ جب وہ زیادہ رونے لگا تو اس کی بچہ اور اس کا ہسبینڈ دونوں اس کے ساتھ آیا اور اس کو دلاسا دینے لگا کہ تم اپنے بچی کے لیے نہیں رونا کیونکہ وہ صحیح سلامت ہے، اس نے اپنے گفٹ وغیرہ بیچ دیے ہیں، انشاءاللہ وہ زندہ ہے، تم پروردگار کے بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں، شاید وہ جلدی آئے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے دل پھل کو بولا کہ کل تم صبح وہی سائڈ میں جانا جدھر تم بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے گیا تھا، اور یاد رکھنا کہ یہ چھوٹی بکری جو کہ گھسیدک کا نامی ہے یعنی اس کے نام پر میں نے رکھا ہوا ہے، تو اس کو ضرور تم فالو کرنا اور دیکھنا کہ وہ کون سا طرف جاتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا شاید تم کو کچھ سراغ مل جائے گا۔ تو چنانچہ ناظرین یہ رات اتنا لمبی تھی کہ وہ لوگوں نے کتنا حساب لگا کہ شاید اس کو صبح تک سویرا کر دیا۔ تو ناظرین صبح سویرا کرنے کے بعد اس کی ماں اٹھ گئی اور اس نے اپنے بچہ کے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا تاکہ وہ اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف جائیں۔ تو چنانچہ ناشتہ تیاری ہونے کے بعد ناظرین انہوں نے بکریوں کو جنگلات سے باہر نکالا اور اس سائڈ میں جو نلانی شیپ ہے وہاں جانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔
नाज़रीन वो जब उधर गया तो उसको अंदर जो बकरी चरते चरते वहाँ पहाड़ों के टेलों के पीछे घूम के मरोड़ के उन्होंने फॉलो करते हुए जो बकरी के वो गिसदुक का नामी था वो वहाँ से उधर पीछे में रफू चक्कर होने लगा। तो नाज़रीन दिलफुल उसके पीछे और भी ज़ोर से भागने लगा ताकि उसका सुराग लगाएं कि वो कौन सा साइड में गया। नाज़रीन वो बकरी का पीछा करता हुआ तो बकरी मरोड़ता हुआ उधर चलता रहा और उसका पीछे दिलफुल भागता भागता वो बकरी को फॉलो करता रहा। तो चुनांचा उन्होंने उसको दूसरी साइड को क्रॉस करने के बाद जब दूसरी साइड में गया तो वहाँ उन्होंने बहुत बकरी को दूर पाया। तो आस्ता आस्ता वो उसके पीछे चलने लगा तो वहाँ पहाड़ का एक ढलवान आ गया कि जिसके ऊपर से बड़ी पत्थर उधर बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ जैसा पानी के बहाव की तरफ चलते हैं, जिसको मकामी ज़ुबान में हम लोग जल बोलते हैं। वो जल के पत्थरों को संभलते हुए वहाँ से आगे गया तो वहाँ उसने मरोड़ के देखा कि वो दूसरी साइड में दूसरी कोने से उधर रफू चक्कर हो गया। तो चुनांचे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बकरी का पीछा किया और वो वहाँ तक पहुँचा तो उसने देखा कि नीचे वो वहाँ बेर के झाड़ के नीचे खुश्क पत्तों को खा रहा है। तो चुनांचे उन्होंने थोड़ा इंतज़ार किया और आगे जब गया तो नाज़रीन बकरी इससे आगे और चलता रहा और वो दूसरी साइड में उसका नज़दीक आने लगा। तो चुनांचे नाज़रीन बकरी ने इस पहाड़ को पार करने के बाद दूसरी एरिया में दाखिल हो गया। तो दूसरी एरिया में आने के लिए नाज़रीन जब दिलफुल उसके नज़दीक में पहुंचा तो उसके साथ एक छोटा मशकीज़ा था जिसमें उसका पीने का पानी था। तो उन्होंने अपने पानियों को पीने के बाद उसका थोड़ा दम आ गया और आखिर में वो जो बड़ी पहाड़ थी तो उसके ऊपर वो चढ़ गया तो उसका दम भी घुटने लगा और उसका सांस रुकने लगा। तो चुनांचे बड़ी मुश्किल और महारत से उन्होंने ये रास्ता को अबूर करके बकरी के नज़दीक तक पहुंच गया। तो नाज़रीन दूसरी साइड में उन्होंने देखा कि वहाँ एक साइड में बहुत बड़े जंगलात हैं और जंगलातों के बीच 3-4 ऐसे महल बने हुए हैं जिसको जंजीर की तरफ एक दूसरे को एक साथ में जकड़ा हुआ है। ये देखने के बाद नाज़रीन दिलफुल को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी महल और ऐसी दरख्त अपने ज़िंदगी में शायद ना देखे थे और ना सोचे थे कि कोई चीज़ ऐसा होएगा। ये उसका ज़िंदगी में पहली बार था कि उसको कोई अजीब चीज़ वहाँ देखने को मिल गया। आज इधर करते हैं नाज़रीन इख्तिताम। ज़िंदगी रहेगी तो किस्से कहानियाँ रहेंगी। किस्से कहानी सफ़रों के साथ भी जुड़े रहते हैं, कभी कभी ख़यालों में आते हैं और हम उसको पेश करते हैं। मीरों की इस मजलिस में किस्से का राइटर है अली जुम्मा ज़ामरानी और इस किस्सों को जमा करके दिया है अली नसीर आकिल रिंद। हम लोग को दें इधर से इजाज़त। बने रहें, देखते रहें डेली हम सफ़र को। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।